حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے سامنے رہتا ہے تو وہ قبرستان کی دعا دن میں کتنی بار پڑھے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دعا پڑھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے پر پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زیارت کروانے کے لیے اہل قبور کے پاس تشریف لے جاتے تھے ان کو سعادت بخشنے کے لیے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو اس لیے اگر وہ نہ پڑھنا چاہے، اگر کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھنا چاہے تو کوئی برا بھی نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، لیکن سنت وہی ہے بہرحال، تو اس لیے اس کو پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ کرے ضرور کہ یہ بعض اوقات جب انسان اس طرح کسی چیز کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ہیبت، ایک دہشت، ایک اہمیت نکل جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مدینے میں مستقل رہائش اختیار کرے تو خواص کا ذوق بڑھتا ہے اور عوام کا ذوق کم ہوتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی مستقل رہائش کو ایسے حضرات کے لیے نامناسب فرمایا ہے کہ وہ ان کا ذوق ختم ہوگا اور بے ذوقی پیدا ہوگی تو ان کے لیے، ایمان کے لیے ایک طریقے سے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے اگر کوئی قبرستان کے سامنے رہتا ہے تو وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے، دیگر چیزیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، روزانہ ایک دفعہ کم از کم قبرستان میں داخل ہو کر یہ اہتمام سے دعا پڑھیں، ان مرے ہوئے لوگوں پر غور و تفکر کریں، تاکہ جو قبور سے کی زیارت سے حصول نصیحت یا حصول عبرت کی تلقین حدیثوں میں آئی ہے وہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایک یہ بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی عورت کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ تھا پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور ہم نے نہیں رکھا تھا کہ اب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، 4 ماہ میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، گویا کہ وہ زندگی آ جاتی ہے، اسی لیے 4 ماہ کے بعد بغیر کسی عذر کے ایبورشن کرانا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک انسان کو قتل کر دینے کی مثل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پیٹ میں بچہ زندہ تھا تو اس کا نام رکھنا چاہیے۔ ہاں، باقی یہ کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو جو دیگر احکام شرع ہیں کہ اس کو غسل دینا، نماز جنازہ اور اسی طریقے سے اس کو باقاعدہ کفن دے کے دفنانا، اس کے اہتمام کی حاجت نہیں ہے۔ وہ زندہ بچہ اگر پیدا ہو کے زندہ ہوتا ہے تو یہ باقی شرعی احکام، ورنہ نام ضرور آپ رکھ دیں اس کا، کہ بروز قیامت انشاءاللہ وہ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ زندہ بھی ہوگا اور پھر وہ ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام جانتے بوجھتے کسی سود کا، اس کے گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو اس امام صاحب جان بوجھ کر ایسے گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں ان کے ساتھ، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال میں نے خاص جان بوجھ کے لیا، اسی لیے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ سود قرار دے رہے ہیں، جو خالصتاً جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس پہ نفع لے رہے ہیں، یہ نفع سود ہے، یا کسی کی چیز رہن رکھ لیتے ہیں بطور ضمانت کہ میرا قرضہ لوٹاؤ، اس سے میں تمہاری زمین رکھ لیتا ہوں، نہیں لوٹائی تو زمین بیچ کر پھر میں اپنا پیسہ لے لوں گا، اور اتنے عرصے تک وہ زمین سے نفع لیتے رہتے ہیں، یہ نفع بھی سود میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر تو واقعی اس طرح امام صاحب نے کیا ہے تو پھر تو یہ غلط ہے، ورنہ بہت ساری سود کی ایسی صورتیں ہیں جو مختلف فی ہوتی ہیں۔ مختلف فی کا مطلب اس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ایسا کوئی کنٹری ہے جس میں نہ کبھی اسلامی حکومت تھی نہ اب ہے، اسے کہتے ہیں دارالحرب، جیسے UK ہے، USA ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور وہاں جو کافر ہیں ان کو حربی کافر کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کی روشنی میں حربی کافر سے سودی لین دین اگر مسلمان کرے گا تو اس میں وہ سود اس کا یعنی سود نہیں کہلائے گا۔ اگر اس سے مثال کے طور پہ اس کو وعدہ سود پہ قرضہ دے کے پروفٹ لیتا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ ہاں، اگر دے گا اور اس میں نقصان کا پہلو ہے تو اس اعتبار سے منع کرتے ہیں بات۔ اور بعض علماء ہیں جو اس کے باوجود کہ وہ دارالحرب ہے، یعنی فقہا کی تعریف کے مطابق، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ دارالحرب حقیقتاً نہیں ہے بلکہ دارالکفر کہنا چاہیے، اور حکماً دارالاسلام ہے،
کیونکہ اس میں تمام افعال دینیہ بالکل آزادی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ سودی لین دین جائز نہیں، مورگیج پہ گھر لینا ہم منع کر دیتے ہیں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیں وہ امام اس طرح مختلف فی مسئلے میں ان علماء کے تابع یا ان علماء کے قول کو لے رہا ہے جو اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں، اور شاید آپ ان میں سے ہوں کہ جو عدم جواز یعنی جائز نہ ہونے کے قائل ہیں، تو آپ کی نظر میں بظاہر سود ہے لیکن امام کی نظر میں سود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طیب ہے، حلال ہے، کیونکہ اس نے مفتیان کرام سے باقاعدہ اجازت لی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصاً آئمہ حضرات کے اندر، علماء میں، امام حضرات میں اگر کوئی آپ مسٹیک دیکھتے ہیں، کوئی خرابی دیکھتے ہیں، تو از خود فوری طور پہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں، مساجد میں فتنہ فساد نہ کریں، لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش نہ کریں، خود وہاں نماز پڑھنا نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کسی مستند دارالعلوم سے باقاعدہ اچھے مستند مفتیان کرام سے یہ تمام صورتحال بیان کر کے وضاحت طلب نہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر وضاحت بھی دیں تو ریٹن میں وضاحت لیں، اور وضاحت لے کر پھر آپ کمیٹی سے رجوع کریں، کمیٹی کو دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ لیکن ہمارے ہاں سنی سنائی باتوں پر یا وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں وہ باتیں کامل ابھی نہیں ہیں اور وضاحت درکار ہے۔ ہم فتویٰ جاری کر کے اور فتنہ پھیلا دیتے ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ ایسی ناقص معلومات کے ساتھ کسی امام کو ذلت پر پیش کرنا یا اسے مسجد سے باہر نکلوا دینا، اس کی نوکری ختم کروا دینا اور لوگوں کو بدظن کر کے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارا جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے بہت سے تبلیغ کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اصلاح کا جھنڈا، لیکن ساری معلومات ہوتی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے آخرت کی تباہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا، لیکن پہلے میرے ساتھ کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے بولیے، ٹائم نکلتا ہے جی کیونکہ میرے جلدی ابو بولیے۔ کی کمپنی ان کی سیلری میں سے خود ہی پیسے کاٹتی ہے اور ہماری پوری فیملی کے انشورنس کرواتی ہے۔ اب میں 18 سال کا ہونے لگا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اسکول سے ایک فارم فل کروا کے لائیں اور یہ ہمیں دیں تاکہ ہم انشورنس آپ کی کنٹینیو رکھ سکیں۔ تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں فارم فل کروا کے دوں یا یہ گناہ میں تعاون کہلائے گا؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یورپ میں رہتا ہوں اور پاکستان سفر کر کے عالم دین بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد جانا، یعنی 3 سال بعد۔ آپ کون سی جگہ میں سے فون کر رہے ہیں؟ یورپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بولیے، دوبارہ بولیں۔ ہاں جی، تو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال بعد جانا عالم دین بننے کے لیے، لیکن یہاں پہ میں کافی فحاشی میں مبتلا ہوں اور گمان یہ ہے کہ اگر میں پاکستان چلا جاؤں گا تو اس سے بچ جاؤں گا، لیکن یہاں رہوں گا تو یقیناً صغیرہ گناہ میں تو مبتلا رہوں گا ہی، لیکن کبیرہ میں بھی مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں ان کی اجازت کے بغیر سفر کر سکتا ہوں عالم دین بننے کے لیے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور جی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں بیٹا آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، ایک عمرے کے متعلقہ سوال تھا۔ جی بولیے۔ جی میرے ساتھ میری مسز جا رہی ہیں انشاءاللہ عمرے پہ، تو ان کو ایک میڈیکلی مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ اس کے پاؤں میں ایڑی نکلی ہوئی ہے نا، ایک اندر مسئلہ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ جوتے کے بغیر چل نہیں سکتی، میڈیکلی بھی منع ہے، جوتا بھی ایک اسپیشلی میڈیکلی میڈیکیٹڈ ہے موٹے سے سول والا جو عام گھر میں بھی پہننا ہوتا ہے، جی تو جوتے کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی اب طواف وغیرہ کا مسئلہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی طواف وغیرہ میں وہ کیا کریں گے، کیا چیز؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے یہ والے کوسچنس لے لیتے ہیں۔ یہ بچے نے کہا کہ والد کی کمپنی نے زبردستی انشورنس کی ہے، تو اس میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز قانون کے تابع ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے، تو پھر امپلائی کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع آنے کی بنا پر جائز ہے اور ان بینیفٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ادارے والوں نے کہا ہے کہ آپ اسکول سے فارم فل کر دیں۔ اب ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے آپ کو، یعنی کہ یہ تو والد صاحب کر رہے تھے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز، میں اس میں کیوں انوالو ہوں؟ دیکھیں اگر وہ کافر کمپنی ہے، باہر کے ملک میں ہے، تو بہت سے علماء اس کے، جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بعض مسائل مختلف فی ہوتے ہیں، یعنی ان میں اختلاف کیا گیا ہوتا ہے،
تو اس میں آپ ٹینشن میں نہ آئیں، آپ فارم فل کر کے دے دیجئے، آپ کے اوپر کوئی وبال انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میری پڑھائی کے اندر باقی ہیں اور یہ باہر یہ پڑھ رہے ہیں یورپ میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں آ جاؤں اور عالم دین بنوں، اور اس کی بڑی وجہ جو والدین منع کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم پوری کر لیں، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے فحاشی میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور اگر میں زیادہ رہوں گا تو مجھے گمان ہے کہ میں گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جاؤں گا، تو اطاعت کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جو ماں باپ بعض اوقات اولاد کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرو، یہ غلط کام کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں ہمارا ادب کرنا چاہیے، ان سے میں دائر ادب میں رہ کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ماں باپ کا منصب دیا کس نے ہے؟ آپ اگر ماں ہیں تو جہیز میں لے کر آئی تھی، یا والد صاحب ہیں تو آپ نے بری کے اندر یہ چیز خرید کے رکھ لی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ رسول نے دیا ہے۔ جب اللہ رسول نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو بھی جنہوں نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا انہی کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جنہوں نے مقام مرتبہ دیا وہ منصب تو لے لیں اور پھر کہ ہم ان کو نہیں، دیکھو ہماری سنو بس، یہ غلط ہوتا ہے رویہ۔ تو اس لیے ہم اس بچے سے گزارش کرتے ہیں، اور ایسے تمام جو اولادیں ہیں، اگر ماں باپ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ کوئی اسلام دشمن ہیں، وہ آپ کے فیوچر کے لیے پیار محبت سے یہ مشورہ دے رہے ہوں گے بیٹا تعلیم کمپلیٹ کر لو، یقینی سی بات ہے یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ لازم پیسہ بہت ہوتا ہے، یا تو لون لے کے پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر خود دے رہے ہیں تو وہ تو کروڑوں کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے ماں باپ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کا فیوچر بن جائے۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں اولاً تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں آپ سیٹ کر لیں، ماں باپ بھی راضی رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں، اچھے لوگوں کے درمیان رہیں، نمازیں وغیرہ پڑھیں، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ آپ کی باطنی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں، عالم بننے کی طرف، ورنہ ساری زندگی آپ کے دل پہ ایک بوجھ رہے گا، نہ ماں باپ راضی ہوں گے، نہ آپ سکون سے پڑھ سکیں گے، وہاں کے الگ مسائل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ دینی ماحول کے قریب ہیں، مذہبی ذہن ہے، پھر بھی آپ گناہ سے نہیں بچ پا رہے، تو پھر ایسی جگہ پہ رہنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں بلکہ ہجرت واجب ہوگی۔ اب یہ صورتحال ہوگی کہ میری گزارش یہ ہوگی آپ سے کہ آپ پہلے جیسے کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں پاکستان یا آپ انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، وہاں جا کر اپنی دنیاوی تعلیم کمپلیٹ کریں، تاکہ آپ کے ماں باپ بالکل راضی رہیں کہ چلو وہاں سے چھوڑی لیکن دنیاوی تعلیم تو کمپلیٹ کر لی نا، اور اس کے بعد آپ دین کی طرف آئیں۔ 3 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، ہماری دعا ہے، لیکن ماں باپ کو اس طرح ڈسہارٹ کر کے اور دین کے نام پر پھر آپ ان کے بالکل ڈسہارٹ کر کے اس طرف آ کر پتہ نہیں آپ دین بھی پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ جو باطنی کیفیات ہیں کیا دین پڑھنے کی وجہ سے سب ختم ہو جائیں گی؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے دینداروں سے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ واقعی زنا کا خوف ہے، آ کے تعلیم مکمل کریں، پھر آپ درس نظامی کی طرف آ جائیں۔ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، آپ یہاں پر آ کے مجھ سے مشورہ کر لیجئے گا۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے بیان آپ کا سنا تھا کہ موبائل میں قرآن کی اپلیکیشن ہوں تو اس کو واش روم میں نہیں لے کے جا سکتے، واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں، اگر کوئی دوست وغیرہ باہر ہو تو اس کو دے کے چلے جائیں۔ جی جی، یہ ادب و احترام اس میں زیادہ ہے، اور اگر ہم دوست وغیرہ باہر ہو لیکن نہیں پکڑا کے جاتے، لے جاتے ہیں واش روم میں، تو ہمیں گناہ ہوگا یا بے ادبی ہوگی؟ ٹھیک ہے میں اور بتاتا ہوں۔ دوسرا سوال میرا مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ کا میں نے سنا تھا کلپ کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیٹ میں ہو ماں کے تو فوت ہو جائے تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں، جی جی، لیکن میرا بچہ 10-15 دن کا تھا تو میں نے اس کا نام رکھ لیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا نام ہمیں اسلامی لحاظ سے گورنمنٹ کے کاغذ نادرہ میں رجسٹر کروانا چاہیے، جہاں کہ نہیں کروانا چاہیے، خالی ہم اس کا نام ہی رکھ دیں تو کافی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 2 سوال تھے۔ جی، ایک ہے کہ جمعہ کے دن روڈ پر ہی ہمارا گھر ہے اور مسجد کے پیچھے مین روڈ پر ہی، تو اس کمرے کے اندر 8-10 ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو اس طرح نماز ہوئے، اور گرمی میں ہم لوگ اس کو بند کر لیتے ہیں، ان کو اے سی چالو کر کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہو جائے گی نماز یہ آپ روڈ کس پر؟ علاقے میں؟ اور دوسرا ہے جی ہم انڈیا میں اچھا کولکتہ انڈیا میں۔ سے بات کر رہے ہیں، میں سنا سعودی عرب سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔
جی، اور دوسرا مفتی صاحب کے میرے والد نے ایک زمین خریدی، اس کے بغل میں کچھ جو کارپوریشن کی روڈ ہوتی ہے گلی، اس کو تھوڑا سا قبضہ کیا تھا، اب اس کو رینٹ پر ہم لوگوں نے اٹھا دیا، کیا اس کو توڑنا ہوگا؟ اس کا رینٹ کا کیا مسئلہ ہوگا بتا دیں ذرا۔ یہ مکان بنا لیا ہے اس پہ؟ ہاں، اس کو تھوڑا سا گھیر کے ہم لوگوں نے ایک روم بنا لیا کمرہ نما، اس کو بھاڑا پہ اٹھا دیا، اور جبکہ وہ ہماری نہیں، وہ تو گورنمنٹ کی گلی جو ہوتی ہے اس کو۔ جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ بچے نے جو پوچھا تھا، بس اس پہ میں تھوڑا سا یہ کلام کروں گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے دیکھیں ماں باپ کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے، کوشش یہ کریں کہ ماں باپ بھی راضی ہوں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو جائے اور دینی تعلیم بھی حاصل ہو، جس میں ترتیب میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے آپ وہیں پر رہ کے اپنی تعلیم مکمل کریں، کیونکہ اتنا خرچہ ہوا اور درمیان میں چھوڑ کر آئیں گے نقصان ہوگا، اور اس وقت تک کے لیے اپنی کیفیات کو قابو میں کرنے کے لیے کسی اچھے ماحول، اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے اور آپ واقعی گناہ کبیرہ زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں خود جن ماں باپ کو شریعت نے مقام دیا، مرتبہ دیا، وہی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں بلکہ آپ پہ ہجرت واجب ہے، اب وہاں سے ہٹیں۔ لیکن پھر بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جس بھی ملک میں آپ جائیں پہلے اپنی دنیاوی تعلیم مکمل کریں، تاکہ والدین کوئی مکمل طور پہ ناراض نہ ہو، ڈسہارٹ نہ ہو، اور اس کے بعد آپ دینی تعلیم کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کے میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہ کروں، ڈائریکٹ دینی تعلیم حاصل کروں، یہ بھی شرعاً آپ کے لیے منع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ وہی بیچ والی صورتحال کہ زنا کا خوف ہے تو آپ یہاں پر آ گئے اور آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن انسب زیادہ مناسب صورت وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کی زوجہ جو ہیں ان کی ایڑی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ انہیں مخصوص قسم کا جوتا پہننا پڑتا ہے، اب عمرے پہ جا رہے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایک نیا جوتا بنوا لیں جو استعمالی نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو گلیوں وغیرہ میں نہ پہنیں، بلکہ وہاں سے جیسے بھی جوتی وغیرہ پہن کے تھوڑا سا لنگڑا کے چلنا پڑے گا، لیکن پھر حرم میں داخل ہوتے ہوئے آپ وہ جوتا استعمال کر لیں، بشرطے کہ شرطے آپ کو اجازت دے دیں۔ عمومی طور پہ وہ روک دیتے ہیں آپ کو گیٹ پر، یا تو کوئی ایسا جو تکلم عربک تکلم پہ قادر ہے اس کے ذریعے ان کو سمجھوائیں کہ جی یہ میری زوجہ کا مسئلہ ہے۔ شرعی لحاظ سے آپ کی زوجہ کا اس غیر استعمالی جوتے کو مسجد میں لے کے جانا اور اسی میں عذر کی بنا پر طواف کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گی۔ ایک انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہم باہر کوئی آدمی موجود ہے لیکن اس کو موبائل نہیں دیتے ہیں اور واش روم میں لے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں، یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ وہ والی بے ادبی نہیں ہے کہ جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گناہ اور ثواب کا تعلق پہلے تو براہ راست قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور پھر فقہائے کرام ہوتے ہیں کہ جو بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں، اور چونکہ فقہا کی اطاعت واجب ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور ان میں فقہا علماء داخل ہیں، گویا کہ ان کا حکم ماننا بھی واجب ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، تو پھر بھی گناہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر نہ علماء منع کریں، نہ قرآن نہ حدیث، تو پھر ہم عرف عام کی بنا پر بعض چیزوں کو بے ادبی ضرور کہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو لے جانا آپ کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک مزید کالر ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ مسجد میں جو کہا کہ نا صبح کی فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سنتے پڑھ لیتے ہیں، آیا یہ سنتے بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ان کے 10-15 دن کا بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا، اب یہ کہتے ہیں کیا نادرہ میں رجسٹرڈ بھی کروانا پڑے گا؟ تو جی نہیں، وہ بالکل چونکہ فوت شدہ بچہ ہے، بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ماہ سے پہلے ہوتا تو فوت ہو گیا تو پھر اس کا نام رکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن رکھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نادرہ جائیں گے بھی تو منع کریں گے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، زندہ ہی نہیں تھا، تو رجسٹریشن کیسے؟ اور رجسٹریشن سے نام کی پختگی کا کوئی اخروی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سا ایسا نظام تھا؟ تو آپ بس نام رکھ دیں، چلے آپ نے رکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رجسٹرڈ وغیرہ کرانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے کال تھی کہ ہمارا ایک کمرہ ہے مسجد کے اندر، جیسے جماعت ہوتی جو میں سمجھا ہوں، تو باہر روڈ پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو اب یہ اپنے حجرے کے اندر ہی 10-15 آدمی ہوتے ہیں، تو وہ کھڑکی شاید ہے اور اے سی چلا کے اس میں جمعے کی نماز اسی امام کے اقتداء میں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں امام کی اقتداء درست ہو، امام کی پیروی درست ہو، اس کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا مکان ایک ہی ہونا چاہیے۔ مکان کا مطلب جگہ، جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسا اجنبی فاصلہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر بیچ میں شارع عام ہے، گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں، ادھر امام صاحب اور کچھ مقتدی باقی روڈ کے اس طرف کھڑے ہو گئے اور امام کی پیروی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگی، ان کی جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ بیچ میں شارع عام ہے، یہ اجنبی بالفصل ہے، فاصلہ آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر نہر ہے اور اس میں کشتیاں آ جا رہی ہیں، نہر کے ایک کنارے امام صاحب اور کچھ لوگ ہیں اور اس طرف کچھ لوگ، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ایسا ہے کہ متصل صفوف ہیں، درمیان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ کا حجرہ اسی کے درمیان آتا ہے روڈ کے اوپر، تو پھر تو آپ اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ دروازہ وغیرہ کھول کر رکھیں اور تھوڑا سا کلوز کر دیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ متصل صفوف ہوں گی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، درمیان میں آنا جانا لگا ہوا ہے، آپ اپنے تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایک فصل بالاجنبی درمیان میں آ رہا ہے، تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے اگر ہر ایک ان رعایات سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے کمروں کے اندر نماز ادا کرنے لگے، تو جو شریعت کی حکمت تھی کہ جمعے اور عیدین کے اندر اجتماعیت مسلمانوں کی، وہ فوت ہو جائے گی۔ اس لیے اے سی کو نہ دیکھیں، ہمت کر کے آپ باہر نکلیں، اور روڈ پہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خطبہ سنیں اور اس کے بعد جمعے کی 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد باقی اپنے سنن نوافل وغیرہ حجرے میں آ کے پڑھ دیں، اپنے کمرے میں آ کے پڑھ دیں، تاکہ مکمل طور پر ایک جماعت کی موافقت نظر آئے۔ اور اتنی دیر میں جو گرمی آپ کو لگے گی وہ برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگلے کویشچن کا جواب دیتا ہوں، کالر ہیں، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی جی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ صبح کی جو سنتے ہیں نا، وہ فرض نماز کے بعد بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ہماری مسجد میں جو ہے نا وہ جی، اب یہ سوال آ چکا ہے، میں دیتا ہوں اس کا جواب۔ کوئی اور کویشچن کر لیجئے۔ جی مطلب نا ان کو بھی 4 سال بعد یہ ہو گیا، تو وہ مطلب بہن دوبارہ سوال کریں، دوبارہ کویشچن کریں شروع سے۔ مطلب نا میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، بولا کہ کیا آپ کو طلاق دیجیے گا کیا؟ تو 3 بار بولے الفاظ طلاق طلاق طلاق، اور ہم بولے کہ کیا ہم کو طلاق دے دیے؟ تو ہنسنے لگے، بولے ایسے طلاق تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ پھر 1.5 مہینے بعد میں نے ان سے کہا، بولتے نیت ہی نہیں تھا۔ پھر 4 سال ابھی ہو گیا، تو کیا بولتے ہیں ہم کو تو یاد نہیں ہے، لیکن کو پتہ نہیں غصہ میں تھے کیا تھے، وہ یاد ہی نہیں ہے، نیت تھا کہ نہیں تھا کچھ یاد نہیں ہے۔ اور ابھی کل مفتی کے پاس جانے والے بول رہے تھے۔ چلیں بہن، میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہم نے کچھ جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ، کہ پوری گلیاں اپنے مکانوں کے اندر لے لی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کارنامہ کیا کہ وہ باہر کی جو گلی تھی اس کو لے کر اس پہ کمرہ تعمیر کر کے اس کو رینٹ پہ چڑھا دیا ہے، تو شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، یہ بلاک کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو رینٹ پہ چڑھانا بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس سے جو کرایہ حاصل کریں گے وہ شرعاً آپ کے لیے طیب حلال نہیں ہے، کیونکہ کرایہ اس چیز کا وصول کر سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہو، جس کے آپ مالک ہوں، اور یہ اس میں جب آپ قبضہ کر لیتے ہیں تو حقیقتاً آپ کو اس پہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جب ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو اس کا بھاڑا وغیرہ کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ تو لہٰذا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ ابھی جو میں نے بچے کو روکا، ہمارے بھائی کو اسی لیے روکا تھا، یہ کویشچن آیا ہوا تھا، آپ نے دیر سے جوائن کیا ہوگا، تو آپ کا جواب بھی اسی میں ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نوافل ہیں، اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے التحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں
تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے فرمایا کہ میں نے شوہر سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا، یہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیں پہلے تو میں ایسے تمام شوہر حضرات سے، اور کتنی بہنیں مجھے اس طرح میسیجز کرتی ہیں کہ شوہر نے کر کے پھر دانت نکال کے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ طلاق کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، جن میں سے ایک طلاق بیان فرمائی۔ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے پہلے مسائل معلوم نہیں کیے ہوتے، ہم یہ مذاق مستی کر لیتے ہیں، پھر جب حکم شرع سخت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا دین سخت کوئی ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، پہلے دین نہ سیکھیں، دین کے خلاف چلتے رہیں، اب دین چنگم کی طرح جس طرح آپ چاہیں اس کو آگے پیچھے کر لیں اور دین آپ کے موافق فیصلہ کرے، آپ اپنا مذاق مستی نہیں چھوڑیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شادی کرنے سے پہلے میں تمام سے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اپنے بچوں کو حقوق زوجین کورس کروائیں، جن میں تمام مسائل دونوں کپلز کو معلوم ہونے چاہیے، کپل کو کہ ہم نے کیا کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور کس طرح طلاق ہو جاتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی، دیگر مسائل سب سکھائیں تو آگے چل کر آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے 20-20 سال حرام زندگی گزارتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، اور 20 سال بعد جا کے انکشاف ہوا، اس دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہا ہے، قریب بھی ہو رہے ہیں، کس قدر گناہوں کا وبال۔ اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں آپ کو رعایت بالکل نہیں دے گی، ایسے بعض مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق اس وقت پڑے گی جب اس کی طرف طلاق کی نسبت لفظوں میں ظاہر ہو، یا شوہر اپنی نیت ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پہ لفظوں میں ظاہر، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، یا کوئی کہے میری بیوی کو 3 طلاق، یا کوئی شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو 3 طلاق، یا اشارہ کر دے اس کو 3 طلاق، تو یہ اس نے نسبت قائم کر دی، یعنی طلاق کا تعلق اس ذات کے ساتھ کر دیا ہوگی۔ یا اس نے کہا طلاق 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 اور پوچھا بھئی کس کو طلاق دے رہے ہو، کہا کہ زوجہ کو، تو اب اس نے چونکہ تعلق قائم کر دیا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف یہ بولے طلاق طلاق طلاق، اب دیکھیں نسبت تو ہے نہیں ہوگی۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے بیوی کو طلاق دی، اور وہ قسم کھا کر انکار کر دے کہ خدا کی قسم میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اس لفظ طلاق کے اندر کوئی اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے طلاق دی، بیوی کو طلاق دی، یہ ہیں پورا جملے سے بیوی کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو لہٰذا جو مسئلہ ہے اس میں بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ شوہر نے اگر انکار کر دیا، قسم اور کھلوا لیں، اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے طلاق کی نیت بالکل تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں کی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا جو تھا۔ پھر دوسرا یہ آپ نے کہا کافی عرصے بعد وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا میں نے کہا تھا اور کس نیت سے کہا تھا۔ یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں اگر کوئی سابقہ زندگی کے معاملات ہوں اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی، اگر یاد نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زوجہ کو مکمل طور پہ یاد ہے کہ شوہر نے غلطی سے ہی، یعنی اس میں تو طلاق نہیں ہو رہی، یہ بہن ذرا مطمئن رہیں ورنہ وسوسے کا شکار رہیں گے۔ لیکن فرض کر لیں کہ نہ بیوی کو پتہ نہ شوہر کو طلاق دے دی، اب بعد میں بیوی نے 10 سال بعد مسئلہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ اس زمانے میں طلاق ہو گئی تھی، اور شوہر کہتا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن بیوی کو تو یاد ہے نا، تو اس کو پھر شوہر سے دور رہنا ہوگا، وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے قریب نہیں ہو سکتی۔ 1 یا 2 طلاق ہیں تو جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر کسی سبب سے جھوٹ بولتا ہے، یا وہ کہتا ہے طلاق یاد نہیں، لیکن بیوی کو یاد ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو طلاق یاد نہیں، مجھے تو طلاق یاد ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، تو جس طرح ہو سکے اپنی جان چھڑائے شوہر سے، کیونکہ بیوی کو تو معلوم ہے نا۔ اگرچہ ظاہری قضا کے مطابق اگر شوہر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے، یا شوہر کہتا ہے مجھے تو بالکل سابقہ زندگی میں یاد نہیں ہے، تو مفتی جو ہوں گے یا قاضی وہ شوہر کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر لڑکی اس فیصلے کو قبول کر کے ساتھ رہے تو گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور باطن کے خلاف، باطنی صفائی کے خلاف ہے،
کہ لڑکی جانتی ہے تو پھر وہ کیوں ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ظاہر قضا کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہری فیصلے کا اعتبار کرتے ہوئے رہ بھی سکتی ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بعض متقیہ بچیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں یا گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہو وہ بچی کو بالکل علیحدہ کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی نے کہا کہ میں کسی ایسی کمپنی میں ملازم ہوں جہاں پر میرا ملازم ہونا مجھے تانہ زنی کا شکار کروا دیتا ہے، کچھ کمپنی کے مالکان کی نسبت غلط قسم کے معاملات کے ساتھ ہے، چاہے وہ عملی لحاظ سے ہو یا قائد کے اعتبار سے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کام جائز کرتے ہیں تو بہرحال آپ کا کام تو جائز ہے، یعنی کام بھی جائز ہے اور سیلری بھی جائز ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے درمیان کام کرنا کہ آپ پہ انگلی اٹھیں، لوگ آپ سے بدگمان ہوں، آپ کے بیوی بچوں سے قطع تعلق کیا جائے، آپ سے قطع تعلق کیا جائے، آپ کے بھی بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ شاید آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کے عقائد یا عملی معاملات میں انوالو ہیں اور لوگ کٹنا شروع کر دیں، اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی شریعت محبوب نہیں رکھتی ہے۔ مظنہ تہمت پہ پیش کرنا، غیبت پہ پیش کرنا، چاہے قلبی غیبت پہ پیش کر دینا اپنے آپ کو، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ کہیں اور آپ کو جاب مل جائے تو یہ جاب چھوڑ کر وہاں آپ چلے جائیں۔ یہ کسی نے ایک بہن نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت کے لیے کیا کریں اور اس کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے؟ میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے شریعت کو درمیان میں لے کر آئیں۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ہی تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت جب آپ درمیان میں لے کر آتے ہیں تو پھر شریعت کا مطلب ہے تھیوری، قرآن اور حدیث، تو پھر شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہیں، وہ اپنے فرائض پورے کرے گا، لڑکی کو پتہ ہے مجھ پہ کیا کیا فرض ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا، شوہر کو اپنے حقوق کی لیمیٹیشنز پتہ ہیں کہ یہاں تک میں بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد میرا حق نہیں ہے، وہ وہاں تک محدود رہ کر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ بیوی کو بھی پتہ ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گی، کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے گا فوراً شریعت پر پیش کریں گے، تمہاری غلطی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، سرنڈر کر جاؤ، اس کی غلطی ہے، یہ کرے گی۔ تو یوں شریعت جو ہے وہ ہمیں قرینہ، ایک سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں درستگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور جب تک عورت کے مفادات شوہر سے نکل رہے ہوں، کبھی وہ شریعت کی طرف نہیں آئے گی، لیکن جب شوہر غیر عورتوں کی طرف جائے گا تو پھر ہمیں کال کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایسے شوہر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جا رہا ہو؟ ایسی جب تک بیوی چاہے نماز نہ پڑھے، بے پردہ رہے، گالیاں بکے، غلط قسم کے معاملات کرے، لیکن شوہر سے بالکل وہ پیار محبت کو سلوک کر رہی ہے، کھانا وقت پہ دے رہی ہے، شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ اگر بیوی نے تلخ لہجے میں گفتگو کر لی، وہ کسی اپنے کزن کے ساتھ، میل کزن کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آ گئی، بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا، پھر وہ شوہر کہتا ہے مجھ صاحب ایسی بیوی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یعنی جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب ہم نقصانات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں شریعت بہت پیاری لگتی ہے، اور وہ بھی ہم کویسچن کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے موافق شریعت مجھے بتا دے بس، مفتی صاحب کیا کہتی ہے؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے سوچو، کہیں گے یہ مفتی صاحب آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں کیوں بتاؤں ان کے بارے میں آپ کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتاؤں؟ ایسی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، بہت سے ماں باپ، جب تک اولاد ماں باپ کی فرما بردار بظاہر رہے، تنخواہ لا کر دے، ماں اشارہ کرے تو بیوی کو مارے پیٹے، اس کی بے عزتیاں کر دے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ اور اگر ایک بیٹے نے ایک دفعہ بھی ماں سے بدتمیزی کر دی، جو جائز نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فوراً پھر والدہ ہمیں کال کرتی ہیں صاحب ایسے اولاد کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو میری بہن اس سے پہلے شریعت آپ کو کیا یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ جب آپ کو مفادات مل رہے تھے، بیٹا نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، چاہے وہ شریعت کے نہیں مان رہا تھا، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، آپ کو کوئی تشویش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تشویش پیدا ہوئی، تو اپنے گھروں کو اچھا کرنے کے لیے شریعت کو نافذ کریں، انشاءاللہ سکون سے رہیں گے۔ پھر دعا سے گھر نہیں چلتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وظائف نہیں ہوتے ہیں، عاملین آپ کے گھر نہیں چلائیں گے، یہ تباہ کریں گے، برباد کریں گے، آپ کو تعویذات دیں گے، شوہر تعویذ دیکھ کے کہے گا اچھا مجھے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور گھر خراب ہوں گے۔ پیار محبت کا تعلق رکھیں، یہ شریعت بتائے گی شوہر کو رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سرکار فرماتے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہ ہے شریعت۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو پھر شریعت شوہر کو مقید کر دیتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ادب کرو، احترام کرو، اسے گالیاں مت بکو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو،
ایسی بیوی کو سکھائے گی تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شریعت سیکھے، کیوں سیکھے؟ امی سکھائیں گی نا، امی نے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہیں، خالہ نے بتائے ہوئے ہیں، پھپھو نے بتائے ہیں، نانی دادی نے بتائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق چلیں گے، دیکھ لیں گے، سہیلیوں سے پوچھ لیں گے، بڑی کزن سے پوچھ لیں گے۔ اور طلاقیں لے رہی ہیں عورتیں اس قسم کی عورتوں سے مشورے کر کے، اللہ کی نہیں سنے، رسول کی نہیں سنے، ان کی سن کر طلاقیں لے کے تباہ ہو رہی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں جی ہمیں تو جاب کر کے کر لوں گی میں، پھر جاب کر کے آپ گھر سنبھال سکتی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں۔ اللہ نے ایک بہت پیارا نظام رکھا ہے، کچھ ذمہ داری شوہر لیتا ہے، کچھ بیوی لیتی ہے، تب گھر چلتا ہے۔ یہ عورتوں کو جو ہم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے سے مراد بہت سے لوگوں نے راستہ دکھایا ہے، نہیں بنتی طلاق لے کے لے دو جاؤ، تم کون سا اور شوہر کی محتاج ہو؟ صرف محتاجی تو اس کا سبب نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بنا کے رکھیں، اس کے بعد ان عورتوں سے معلوم تو کریں نا، اور وہ عورتیں دیانتدارانہ طور پہ بتائیں کہ ہمیں کس کس مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک عورت شوہر والی ہو، جاب کرے، لوگوں کا رویہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک طلاق یافتہ یا بیوہ جاب کرے، ان بہنوں سے معلوم کریں جو بیچارے ضرورت کے تحت نکل کے آفیسز آ رہی ہیں، مردوں کی نگاہیں، ان کی زبانیں، ان کی حرکات کیسی بدل جاتی ہیں، یہ ذرا توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ کام کرتا ہوں اور میرا باس چائنیز ہے، تو اس نے اپنے گھر میں کچھ اپنی عبادت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں مجھے دیا جلانا ہوتا ہے، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، اگرچہ میں باہر کنسٹرکشن کا کام اس کا سنبھالتا ہوں لیکن گھر میں مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں کسی کی بھی ایسی مذہبی جو رسومات ہیں وہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، ایسی جاب کرنا بھی شرعاً ناجائز ہوگا، آپ ان کو صاف کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، لڑیں بھی نہیں، کسی پہ تنقید بھی نہ کریں، ٹھیک ہے وہ ان کا مذہب ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق کریں، لیکن آپ ان کے مذہب کے مطابق آپ اس کو کہیں نا کہ تم نماز پڑھو ذرا ایک دفعہ، روزہ رکھو، قرآن پاک پڑھو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود صرف جاب کے لیے آپ غیر مطلب مناسب رسومات بلکہ دوسرے دین کی رسومات آپ ادا کریں جس کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، تو آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اس میں آپ کو ہمت پیدا کرنی ہی ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کلر پریڈکشن کا ایک گیم ہوتا ہے، ہمیں اس میں پیسہ لگانا ہوتا ہے اور پھر کلر آتے ہیں تو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اگلا کلر کون سا آئے گا، تو بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے اگلا کون سا کلر آئے گا۔ ایسی صورت میں پیسہ لگانا اور کمانا اور یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے، تکا ماریں، لگے ٹھیک، نہیں لگے تو پیسہ گیا، لگ گیا تو پیسہ مل گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بہن نے پوچھا تھا، میری بہن یہ جوا ہے، اس طریقے سے کوئی بھی گیم کھیلنا کہ جس میں جانبین سے پیسہ لگے، اگر آپ جیت جائیں تو آپ اس کے کل یا بعض مال لے جائیں، آپ ہار جائیں تو وہ لے جائے، یہ جوا حرام اور بالکل منع ہے، اس سے آپ دور رہیے۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو اہمیت دینے اور اپنے گھروں کے دروازے اس کے لیے کھول دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔